سابق وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس وقت کراچی کے علاقے لیاری میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. بس کرو جیسا آپ کا حکم ہوگا. میں تو آپ کا بہت انڈر وہ ہوں نا, دبا ہوا ہوں مہربانیوں سے. میں چند چیزیں, لیاری والے کرمنل ہیں, امن کمیٹی شاید جو نیو یارک میں برانکس میں جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, جہاں پولیس بھی دن میں ایک ٹائم 5 بجے کے بعد نہیں جا سکتی, امریکن پولیس, وہ بھی شاید امن کمیٹی والوں نے 2-4 بھیجے ہیں, کوئی ظفر بلوچ جیسے, جو وہ نیو یارک میں کر رہے ہیں, اور اوباما کی سردردی ہو گئی ہے. جہاں بھی جو خرابی ہے وہ امن کمیٹی نے کی ہے. کرپٹ بھی یہ ہیں, کرمنلز بھی یہ ہیں. کرائم امن کمیٹی کب بنی تھی, کب بنائی گئی تھی؟ 2008 میں. 3 سال تک کرائم جتنا ہوا ہے پورے کراچی میں, اس کی سزا کا قبولدار میں ہوتا ہوں. 84 سے لے کے 2008 84 سے 2008 24 سال ہوتے ہیں. 24 سال اس قتل, ڈکیتیوں, بینک رابریز, ٹیلی فون سنیچنگ, گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چھیننا, ہماری ماں بہنوں کا ریپ ہونا, یہ الطاف حسین قبول کرنے کے لیے تیار ہے. جو مرغی کا بچہ لندن میں بیٹھا ہے, ہمارے سندھی میں کہتے ہیں, سندھی میں جو شرارتی مرغی ہوتی ہے, جو مرغے کی تلاش میں وہ نکل جاتی ہے پڑوس میں, اس کے اوپر ہم لوگ کھارا رکھ دیتے ہیں. سندھ میں کھارا. جو یہ مرغی کا بچہ لندن میں کھارے کے اندر بند ہے, میں چیلنج کرتا ہوں اس کو, مرغی کا بچہ کھارے میں سے نکل کے 90 پہ آئے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا 90 پہ آ کے ملا کے اس سے بات کرے گا. میں تمہارے باپ کی جاگیر جو کراچی ہے, جسے تم باپ کی جاگیر سمجھتے ہو, میرے بچے بھی وہاں رہتے ہیں, میں بھی وہاں رہتا ہوں, اور آج میں وہاں سے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. میری آپ چینل والوں کے بھائیوں کو, آپ کے مالکان کے اور آپ کے پیارے میں پیاری چیز کی قسم دے کے کہتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کے کہتا ہوں, آپ کے بچوں کی قسم دے کے کہتا ہوں, میرا ایک ورڈ بھی ایڈٹ نہیں ہونا چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ چلنا چاہیے, کیونکہ میں اس چیز کو اون پوری زندگی کروں گا. موت کے منہ میں بھی ہوں گا, گن پوائنٹ پہ بھی مجھے کوئی بولے گا کہ الطاف حسین کیا ہے, میں کہوں گا مرغی کا وہ بچہ ہے جو مرغے کی تلاش میں پریشان ہے. آئے ادھر بات کرے. میں اگر ذاتی کسی کام کے لیے, اپنے ایریا کے لیے اگر بھیک مانگنے کہیں جاتا ہوں, پیچھے کہہ دیا جاتا ہے بھاگ گیا. رضا ہارون وہ میرے لیے فرما رہے تھے, کیا آپ ایسے لوگوں کو بلاتے کیوں ہیں؟ ان کو تو کورٹ نے بھی غلط مانا, شہریوں نے اور کورٹ نے اور پورے پاکستان نے تمہارے ڈیڈ ڈرنک لیڈر کو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے دیکھا. وہ جس ملک میں بھی, میرے خیال ہے اسرائیل اور انڈیا کے علاوہ جہاں بھی جائے گا, وہاں لتر کے ہار اس کو پہنائے جائیں گے, جو اس نے اس دن حال کیا تھا پریس کانفرنس میں. تو مجھے کیا دنیا مانتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جہاں میں گیا ہوں, کہیں اگر کسی بازار میں نکلا ہوں,
میرے کو اگر 1 گھنٹے کا ٹائم کام ہوتا تھا، 1.5 گھنٹے میرے کو لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوانے میں اور لوگوں سے ملنے میں مجھے لگتے تھے. اتنا لوگوں نے مجھے عزت دی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک چور کو چور بولنا، قاتل کو قاتل بولنا، ریپسٹ کو ریپسٹ بولنا، حرام خور کو حرام خور بولنے میں دنیا اتنی پذیرائی کرتی ہے. سچ بولنا اتنا شاید نایاب ہو گیا ہے ہمارے ملک میں کہ سچ کے لیے لوگ ترس گئے ہیں. سچ لوگوں کو اتنا اچھا لگا ہے. مجھے اگر یہ پتا ہوتا تو یہ چیز میں پہلے دن قسم اٹھاتے ہی منسٹری کا سچ بولنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ میں نے 3.5 سال ضائع کیے، قوم کے بھی اور اپنے بھی. اب میں آپ کے توسط سے پوری سندھ گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی میں میرا خون ہے، میں پیپلز پارٹی میں ہوں، تھا اور مرتے دم تک رہوں گا. لیکن جو پیپلز پارٹی شہید بھٹو نے بنائی تھی، جیسا چاہا تھا، جیسا شہید رانی نے اس کو چلانا چاہا اور اپنی خون کا نذرانہ دیکھے، بھوکے پاکستانیوں، لاچار پاکستانیوں، نا امید پاکستانیوں کو امید کی کرن دکھائی تھی. میں وہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ بنا کے رہوں گا. جو چور چوریاں کر رہے ہیں، ہاں میں معافی مانگتا ہوں پوری قوم سے کہ میں ان چوروں کی صف میں کھڑا تھا. میں ان چوروں کے ساتھ 3.5 سال حکومت کی بینچز پہ منسٹری انجوائے کی. انشاءاللہ اللہ اس کی مجھے سزا ضرور دے گا اور میں وہ سزا بھگتاؤں گا. لیکن میں پاکستانیوں سے معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. لیکن شہید رانی کی خون کی قربانی، لیاری والوں کے خون پسینے کی قربانی، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی ہارڈ ارنڈ حلوہ کھا کے مجھے عہدے نہیں ملے، حلوہ کھا کے میں منسٹری میں نہیں آیا، یا کسی کے جوتے پالش کر کے مجھے یہ عہدے نہیں ملے تھے. مجھے اپنی جان پہ کھیل کے یہ پیپلز پارٹی نے چیزیں دی. میں پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں، پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں اور رہوں گا. لیکن میں ان سب قربانیوں کو رائے گاہ جانے نہیں دوں گا. جو بھی شخص حکومت میں بیٹھا ہوا، چاہے منسٹر کی حیثیت میں ہو، چاہے چیف منسٹر کی حیثیت میں ہو، چاہے گورنر کی حیثیت میں ہو، چاہے فیڈرل منسٹر کی حیثیت میں ہو، چاہے ایم این اے صرف ہو، ایم پی اے ہو، سینیٹر ہو، میں ہفتے 10 دن 15 دن بعد میڈیا کے سامنے آؤں گا، ریکارڈ کلیکٹ کروں گا ثبوتوں کے ساتھ، اور پاکستانی عوام جس میں ایک مخلص پاکستانی ووٹ ڈالنے والا جو ہمیں ووٹ ڈلوا کے ڈال کے عزت دیتا ہے، فرش پہ عرش پہ ہمیں پہنچاتا ہے، اس عوام کے سامنے عوام کو جسٹس دینے والے جو سو کالڈ، میں کہوں گا مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کیونکہ جسٹس نہیں مل رہا، جوڈیشری، اس کو بھی میں آپ کے توسط سے کرپشن کی نشاندہی کروں گا. فوج جو کہ اس ملک کی بقا کی ضامن ہے، جو ہم سب میں سے ہے، اس فوج کو بھی میں آپ کے توسط سے کرپشن کے بارے میں بتاؤں گا. جو کچھ
اپنے کرپشنوں کو چھپانے کے لیے میرے دوستوں کے خلاف یا انڈائریکٹ طریقے سے مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. موت سے میں نے پہلے بتایا مجھے عشق ہے, موت میری معشوقہ ہے, تو میں نہیں ڈرتا. میں ہر ہفتے دوسرے ہفتے جس دن میرا بریف کیس بھر جائے گا میں ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھوں گا, قرآن پاک رکھ کے بات کروں گا اور اس منسٹر کو 3 دن بعد چیلنج ٹی وی پہ کر کے اس کو بھی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوا کے بولوں گا ایکسپلینیشن آ کے دے. جو نہیں دے گا یہ پوری میڈیا پورے پاکستانی عوام سمجھے گی وہ چور ہے اور چور کا بچہ ہے وہ منسٹر. ڈاکٹر ذوالفقار صحیح کہہ رہا ہے. چند چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں آج کرنا. میں بہت باتیں متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کے لیفٹ رائٹ جو ہیں ہماریاں ان کے بارے میں اگلی پریس کانفرنس میں بات کروں گا. میں پہ بہت مٹیریل ہے. پوری دنیا سے لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں, میرے ای میلز بھرے ہوئے ہیں, انویٹیشنز مجھے پوری دنیا سے ہیں. میں 1 ہفتے بعد پھر یورپ کے ٹور پہ جا رہا ہوں. آؤں گا, ہفتہ یہاں رہوں گا, پھر باہر چلا جاؤں گا انشاءاللہ. ایک نیکی کا کام عمران خان نے شروع کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ محترمہ شہید بھی اس وقت عمران خان کے اس ایکٹ سے امپریس ہوئی تھی اور خوش ہوئی تھی. آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ. جب وہ الطاف حسین کے خلاف لندن گئے تھے ریکارڈ لے کے اور کیسز فائل کرنے, پتہ نہیں کیا ہوا. اللہ سب کو ہمت دے دوبارہ اور چور کو چور کہہ سکے. میں لندن جاؤں گا, وتھ ڈاکیومنٹس جاؤں گا. پہلے میں ایک سوٹ کیس لے کے گیا تھا. ہمارے ایمبیسیڈر صاحب جو میرے سینئر ہیں, مجھے بڑی ان کے لیے عزت ہے, انہوں نے میرے کان وان مروٹا اور مجھے وہ چیز نہیں کرنے دی. اس وقت میں منسٹر تھا لیکن چھٹی پہ جا رہا تھا, تو میرا سوٹ کیس انہوں نے میرے واپس کروا دیا. اب میں انشاءاللہ 3 سوٹ کیسز ایکسٹرا بیگیج دے کے پی آئی اے کو اور لے جاؤں گا ایم کیو ایم کے خلاف اور الطاف حسین کے خلاف اسپیشلی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چند میرے ایماندار, پاکستان سے محبت دل میں رکھنے اور کسی کا ڈر دل میں نہیں رکھنے والے اینکرز کا, جن میں حامد میر, کاشف عباسی, نصرت جاوید, کامران خان, کچھ میری بہنیں ہیں, بخاری صاحبہ, اسما بخاری, اسما چودھری, جتنے بھی اینکرز نے میرے پروگرامز کیے اور ایمانداری سے چلوائے, کیونکہ کر لینا بڑا آسان ہے, پروگرام میرا چلوانا بڑا مشکل ہے. کیونکہ ہر کسی کو مثال دی جاتی ہے آج ٹی وی کی طرف اشارہ کر کے کہ جو 12 مئی کو آج ٹی وی کے ساتھ ہوا تھا, یا جو ولی بابر کے ساتھ ہوا, یا جو اور ہمارے چند دوستوں کے ساتھ کیا گیا, وہ ریفرنسز دے کے میری پریس کانفرنسز یا میری خبریں دبوانے کی یا نہ چلوانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے میں ان کا دلی طریقے سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. وہ تو بھائی یہ جب
میں تو ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. جب حضور نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو ان پہ بھی کچرے پھینکے جاتے تھے, ان کو ہجرت بھی کرنی پڑی, لیکن الحمدللہ میں اتنا ہائی ٹیک ہوں کہ میں ہجرت کراچی سے نہیں کروں گا, میں یہی بیٹھ کے مقابلہ کروں. سابق وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کراچی کے علاقے لیاری میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کو تفصیلی خبر اپنے آنے والے بلیٹنز میں ہم دیتے رہیں گے. فی الحال یہی تھی جیو تازہ ترین, دیکھتے رہیے جیو نیوز.